ساؤتھ انڈیا کی فلموں میں جس طریقے کا کنٹینٹ دیا جاتا ہے اور جن اصول کو بیس بنایا جاتا ہے، مثلا وکیل کو اہمیت دینا، پولیس کو اہمیت دینا، استاد کو اہمیت دینا، گھر میں عورت ذات کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھنا، بیٹی کے موضوع کے اوپر فلم بنانا، تو یہ جو ویلیوز ہیں ان کے پاس بھی ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات ان کے پاس نہیں ہیں، مگر وہ جو فطری خوبیاں ہیں روح کی وہ ہر قوم میں زندہ ہے۔ اسی لیے کہا کہ کسی بھی قوم میں صاحب کردار کو دیکھو تو اس کی عزت کرو، اکرمو کریم کل قوم، کہ کسی بھی قوم کے باعزت شخص کو دیکھو تو اس کی عزت کرو۔ اگر آپ میں وہ عزت ہے، آپ میں وہ وقار ہے، تو آپ یقیناً اپنے ہم پلہ شخص کی عزت ضرور کریں گے، صرف اسے کافر کہہ کر اسے بے عزت نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکیزہ کرداروں کی ہر قوم میں عزت ہوتی ہے۔ دوسری خوبی صاحبان کردار کی اور باوقار لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ جب یہ قدرت پہ پہنچتے ہیں تو سخت گیری نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے کام کو آسانی کرتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ آپ اچھے تاجر ہو گئے، بڑے تاجر ہو گئے، اب آپ محاسبات میں، معاملے کو فسخ کرنے میں زیادہ سخت گیری نہیں کرتے۔ حاکم وقت میں ہو گئے، کوئی بڑا اچھا عہدہ آپ کو مل گیا تو نظر انداز کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنی عادی زندگی جی سکیں، اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں، اس کا رعب جتانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ صاحب عزت لوگوں کا کام ہے۔ لیکن جو کم ظرف ہوتے ہیں، جن کا ظرف کم ہوتا ہے، وہ جلدی چھلک جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں، جلد فوراً اپنی نیا اگر کوئی نواب بنا ہو تو وہ اپنی دولت دکھانے لگے گا، ٹھیک ہے؟ نیا کسی کو عہدہ ملا ہو تو وہ اپنے عہدے کی برتری جتانے لگے گا۔ لیکن جو آدمی بے نیاز سمجھتا ہے اپنے آپ کو، یہ کہتا ہے یہ تو چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، تو وہ ہر انسان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کے ساتھ عام عادی انسان کی طرح معاملہ کرتا ہے۔ یہ بھی ایک پہچان ہے اچھے انسانوں کو پرکھنے کا۔ اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ بھی یہ کام کریے، یہ آپ کی روح کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے کہ آپ کی روح کیسی ہے۔ تیسری پہچان کہ جو شخص کریم النفس ہوتا ہے، باعزت ہوتا ہے، روحانی طور پر قوی ہوتا ہے، صاحب شخصیت ہوتا ہے، پرسنالٹی والا ہوتا ہے، اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت بھی اس کے ساتھ اگر احسان کر دیا جائے شکریہ ادا کرتا ہے۔ لیکن کمزور آدمی اگر ہوتا ہے، ایک دنیا بھی اس کے اوپر اڑیلی جائے تو وہ جو اپنے راضی نہیں ہوتا ہے، وہ راضی نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی اس کا دل سیر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے ایک فقیر امام کی خدمت میں آیا، امام کے باغات سے تازے انگور آئے تھے، امام کے پاس کچھ درہم و دینار نہیں تھے، آپ نے انگور کا ایک بڑا سا گچھا اٹھا کر اس کو دیا۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے انگور کی نہیں، پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو امام نے کہا میرے پاس تو یہ پیسے نہیں ہیں، جاؤ تمہاری اللہ کہیں اور مشکل حل کرے۔ وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا فقیر آتا ہے، وہ بھی امام سے طلب کرتا ہے، امام اسے بھی انگور کا خوشہ دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی رزقنی، شکر ہے اس پروردگار کا جس نے مجھے رزق عطا فرمایا۔ امام جب یہ دیکھتے ہیں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اب دیکھیے اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اب اہل بیت کی سیرت بھی قرآن کی سیرت سے مطابق ہے، جیسے ہی اس نے شکریہ ادا کیا، امام نے بھی کیا کیا، اصحاب سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے پاس پیسہ ہے؟ تو کچھ لوگوں نے درہم و دینار دیے، آپ نے اس کو وہ درہم و دینار عطا کر دیے۔ پھر اس نے شکریہ ادا کیا تو آپ نے اپنی ابا اس کو دے دی۔ اب وہ شکر ادا کر کے جانے لگا۔ اگر وہ وہیں رکتا تو نہ جانے امام شاید اپنا گھر بھی اس کے نام کر دیتے۔ یہاں پر اس فقیر میں، پچھلے والے فقیر میں فرق کیا تھا؟ اس کو تھوڑے سے انگور بھی ملے تو اس نے کیا کیا؟ شکریہ ادا کیا۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں امیر المومنین ہم شیعوں کے اوپر بھروسہ کر کے ایک بات کہتے ہیں رسول خدا کی توسط سے
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لو ضربت علی خیشوم المومن بسیف ھذا، اگر میں قبضہ شمشیر سے کسی مومن کے چہرے پر ضربت لگاؤں اور ضربت لگا کر کہوں کہ مجھے برا بھلا کہو اور مجھ سے نفرت کرو، تو وہ نفرت نہیں کرے گا. اور منافق انسان پر ساری دنیا اڑیل دوں تو بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. تو گویا امام یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کی روح باعظمت روح ہوتی ہے، وہ لوگ باشخصیت ہوتے ہیں. میرے ماننے والے کم ظرف نہیں ہو سکتے، منافق نہیں ہو سکتے، مشرک نہیں ہو سکتے، کافر نہیں ہو سکتے. وہ لوگ عزت والے ہوں گے کہ جب ان کو علی مرتضیٰ کی ولایت جیسی نعمت ملی تو وہ زبان تو کٹا سکتے ہیں، علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. دار پر تو چڑھ سکتے ہیں مگر راستہ نہیں بدل سکتے، اصولوں سے سودا نہیں کر سکتے. تو یہ حضرت علی کے چاہنے والوں کی پہچان ہے. رسول خدا کا بھی یہ طریقہ تھا. آپ اتنے باشخصیت تھے. جناب حلیمہ سعدیہ جنہوں نے 5 سال آپ کی پرورش کی، اس پرورش کا نتیجہ یہ تھا کہ جب کبھی بھی وہ آپ کی خدمت میں آ جاتی تھی تو آپ کہتے تھے امی امی، میری ماں آ گئی، میری ماں آ گئی، اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے، ان کو عزت سے بٹھاتے تھے. تو یہ جناب رسول خدا کا شیوا اور طریقہ تھا. اسی طریقے سے جنگ بدر میں آپ نے کہا کہ جو کوئی کافر ملے اسے تہہ تیغ کرو. 3 باتیں ان کے سامنے رکھی جاتی تھی، یا تم اسلام قبول کرو، یا جزیہ دے کر رہو، یا ہمارے ساتھ جنگ کرو. یہ 3 رستے تھے کافر کے لیے. لیکن آپ نے فرمایا ابو لہب ملے تو اسے قتل کر دو، لیکن خبردار اگر ابو البختری ملے تو اسے قتل مت کرنا، اسے گرفتار کر کے میرے پاس لانا. تو لوگوں نے کہا کہ حضور دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، وہ بھی آپ کا دشمن، یہ بھی اسلام کا دشمن. تو آپ نے فرمایا نہیں، مکہ مکرمہ میں جب لوگ مجھے مجنون کہتے تھے، مجھ پر پتھر مارتے تھے، تو یہ ابو البختری انہیں روکتا تھا، کہتا تھا کہ اگر تمہیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تم جاؤ ان سے جنگ کرو یا ان سے سوال پوچھو، مگر گالی گلوچ کرنا اور ان کو مارنا یہ شرافت کے خلاف ہے. اس نے اتنی سی نیکی رسول خدا کے ساتھ کی، مسلمان نہیں ہوا، نبی نہیں مانا، مگر اتنی نیکی اس نے کی تو رسول خدا نے اس کی قدر کو پہچانا. تو صاحب کردار لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے. ہمیں واقعاً ایسے بننا ہے عزیزوں، اپنی روح کو پہچاننا ہے کہ اسے کس مرحلے پر لے کر جانا ہے. اور ایک صاحب شخصیت انسان کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے، انتظار نہیں کرتا، کم ہے، زیادہ ہے، یا ابھی نہیں دوں گا، بعد میں دوں گا، کچھ کما لوں گا تو دوں گا. یہ کبھی بھی کریم النفس انسان نہیں سوچتا. یہ اہل بیت کا شیوا ہے. 3 دن روزے رہے، 1 دن مسکین آیا، 1 دن فقیر آیا، 1 دن اسیر آیا، تینوں دن فاقے سے گزارا اور اس روٹی کو راہ خدا میں دے دیا. تو یہ ایثار کرنا ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے، یہ بلند مرتبہ لوگوں کی نشانی ہے. 5ویں چیز جو صاحب نفس انسانوں میں یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا شکوہ، اللہ کا شکوہ دوسروں کے سامنے نہیں کرتے. اپنی مشکل اللہ سے بیان کریں گے، دوسروں کی دی ہوئی تکلیف کو بھی اللہ کے سامنے ذکر کریں گے، مگر پروردگار عالم کی شکایت کسی دوسرے کے سامنے لے کر نہیں جائیں گے. یہ بھی. اور 6ٹھی صفت یہ ہے کہ وہ بہت جلدی دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. آئیے گنتے ہیں، کم از کم یہ نام گنا دوں تو آپ شاید یاد رکھیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ برائی کو دیکھتے ہیں تو برائی کو درگزر کر کے نکل جاتے ہیں، اس برائی کو اپناتے نہیں ہیں. یہ کس کی صفت ہے؟ صاحب شخصیت بلند روح رکھنے والے لوگوں کی، کہ وہ برائی میں ملوث نہیں ہوتے، چاہے آفس کا کیسا ہی ماحول ہو، محلہ کتنا ہی خراب ہو، رشتہ دار کتنے ہی بد کردار ہوں، مگر وہ اپنے
وقار کو باقی رکھتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے کہ جب یہ قدرت میں پہنچتے ہیں، طاقت میں پہنچتے ہیں، تو اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ سہولت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ کم سے کم احسان کو بھی بڑا سمجھتے ہیں اور ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، کمی زیادتی کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اور پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ کی شکایت دوسروں کے سامنے نہیں کرتے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ رسول خدا سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ محبوب بن جاؤں لوگوں کے درمیان، تو آپ نے کہا کہ اگر تم صاحب شخصیت بننا چاہ رہے ہو تو ایک ہی رستہ ہے کہ اللہ کی شکایت غیروں کے سامنے مت لے کر جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور چھٹی صفت یہ ہے کہ یہ بہت جلدی دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر یہ خوبیاں ہمارے اندر ہے تو آپ سمجھ لیجئے آپ کی روح اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے اور آپ لوگ صاحب شخصیت ہیں۔ اور ایسے ہی افراد کو ڈھونڈنا ہے، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں دعا کرواتا ہوں۔